اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی، حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیاتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانچ سے ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈال دے شراب اور جوے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز نہ آئے؟ اور حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا، اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں، جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں، اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں، اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچیں، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے بڑے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو، اور تم میں جو اس سے قصد قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ تم میں کہ دو ساکھا آدمی اس کا حکم کریں، یا قربانی کا ہو کعبہ کو پہنچتی، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر روزہ، کہ اپنے کام کا وہاں وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، اور جواب جو اب کرے گا اللہ اسے سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کو، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تم احرام میں ہو۔ اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا، اور حرمت والے مہینے اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔